نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس تک ہم نے جتنے حصے کا ترجمہ کیا تھا اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو۔ کس کے نقش قدم پر؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے ان دونوں پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہدایت یافتہ بندے تھے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور پھر ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم سلام علیہا کے بیٹے کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل دی، انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، نرمی اور رحمت۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کہ جس کا آغاز کیا انہوں نے، جس کو شروع کیا انہوں نے، جس کی بدعت ایجاد کی انہوں نے۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے تھے۔ آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں ترجمے میں۔ اس کے بعد فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها علیہم۔ ما نافیہ ہے، کتبنا مادہ ہے کاف، تا اور با، اور آپ جب لغت میں دیکھیں گے تو اس کے آگے لکھا ہوگا نون، یعنی یہ باب نصرہ سے ہے۔ کتبا یکتبو، کتبا یکتبو، اور اسی سے ماضی کا آخری صیغہ ہے جمع متکلم کا کتبنا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا یا فرض کرنا۔ تو ما کتبنا، ہم نے نہیں لکھا، ہم نے فرض نہیں کیا۔ ما کتبناہا، نہیں ہم نے فرض کیا اسے۔ ہا کی ضمیر رہبانیت کی طرف ہے۔ ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا علیہم، ان پر۔ انہوں نے خود سے بدعت ایجاد کر لی، خود سے دین میں ایک نئی بات شروع کر دی۔ ما کتبناہا علیہم، نہیں ہم نے لکھا اسے ان پر۔ علیہم مرکب جاری ہے، علی پلس ہم، ما کتبناہا علیہم۔ اللہ، اللہ کہتے ہیں کلمہ استثناء کو، اللہ سوائے اس کے۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اللہ کلمہ استثناء، ابتغاء مادہ ہے با، غین اور یا، اور باب افتعال، یہ باب افتعال کا مصدر ہے ابتغاء۔ باب افتعال کا مصدر ہوتا ہے افتعال، اور اس سے یہ بن جائے گا، جب یہ مادہ ہم رکھیں گے یہ بن جائے گا ابتغاء۔ اور یہ ناقص کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی حرف علت سے پہلے الف ہو، الف حمزہ نہیں، الف، الف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ یا بدل جاتا ہے کس میں؟
یہ بدل جاتا ہے حمزہ میں. یہ قاعدہ ناقص کا بھی ہے اور اجوف کا بھی ہے. تو یہ ہو جائے گا ابتغاء کے بجائے ابتغاء. ابتغاء اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا، تلاش کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. تو ابتغاء تلاش کرنا، طلب کرنا، یہ مصدر ہے. ہم نے نہیں لکھا، ہم نے اسے ان پر نہیں فرض کیا، ہم نے اسے ان پر مگر کیا چیز فرض کی تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا طلب کرنا. ہم نے ان پر یہ چیز فرض کی تھی. ہمارا ہر کام کے پیچھے جو نصب العین ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دکھاوے سے، ریاکاری سے اور کسی بھی دنیوی فائدے سے، شہرت سے ہمیں شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے نہیں فرض کیا اسے ان پر، یعنی رہبانیت کو ہم نے فرض نہیں کیا. کیا فرض کیا؟ اللہ، مگر، یعنی یہ چیز ہم نے فرض کی تھی. کیا چیز؟ اللہ کی رضا طلب کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا. رضوان ابتغاء یہاں پر مضاف ہے، اس لیے یہ خفیف ہے، اس پر حرکت ایک ہے. مفعول ہے، یعنی اللہ نے اس کو لکھا تھا، اس طلب کرنے کو لکھا تھا، اس لیے حالت نصب میں ہے. رضوان مضاف الیہ ہے ابتغاء کا، یہ ان کے آپس کی نسبت اضافت کی ہے، یہ مرکب اضافی ہے. رضوان کا لفظ اس صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے. اس کا مادہ ہوتا ہے را، ضاد اور یا. رضیہ یرضا، باب سمعہ سے رضوان. رضوان کے معنی خوشنودی، رضا. اور رضوان بذات خود پھر مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ اللہ ہے، اس لیے اس پر بھی حرکت ایک ہے. مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی خفیف ہے. اور اس پر جر کی حرکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے. رضوان اللہ، اللہ کی رضا. اللہ یہاں پر مضاف الیہ ہے. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ ایک اور انداز سے بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے ابتغاء کو مانا ہے علت، اور علت بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی کام کی کوئی وجہ ہو تو اس وجہ کو بھی نصب میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ کہ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرض نہیں کیا اسے ان پر، مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انہوں نے رہبانیت شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس سے ہم سے راضی ہو جائے. تو انہوں نے خود سے ایک دین میں نیا کام شروع کر دیا، بدعت شروع کر دی، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. اس کے بعد فرمایا فما رأوها حق رعایتها. فما رأوها حق رعایتها. فما رأوها، فا حرف عطف ہے، ما پھر نافیہ نہیں. رأو، رأو کو سمجھیے مادہ ہے را، عین اور یا. باب فتح سے آتا ہے. یہاں پہ کوئی علامت مضارع نہیں ہے، تو یہ ماضی ہی کا صیغہ ہے، ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. باب فتح میں ماضی کا تیسرا صیغہ ہوتا ہے فتح، فتح، فتحو. اب آپ مادہ اپنا رکھیے فاتحہ کی جگہ را، عین، یا، تو یہ بن جائے گا رأیو. دو حرف علت اکٹھے ہو رہے ہیں تو مادے کا حرف علت حذف ہو جائے گا. پیچھے زبر ہے لہذا ہم کوئی تغیر نہیں کریں گے، ورنہ زبر نہ ہو تو پھر جو حرف علت بچتا ہے اس کے اعتبار سے حرکت کو
ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو یا گر گیا اور یہ رہ جائے گا رأو۔ فما رأوہا، تو پھر انہوں نے پھر نہیں رعایت کی اس کی، پھر نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی حق رعایتہا، جیسی کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اس کا حق، انہوں نے حق ادا نہیں کیا اس کا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ گئے تھے راہب خانوں میں، جنگلوں میں، اگر وہاں وہ جا کر واقعی اللہ اللہ کرتے، دنیا داری نہ کرتے، غلط کام نہ کرتے، تو شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی حسن نیت کی وجہ سے معاف بھی کر دیتا۔ لیکن انہوں نے پھر راہب خانوں میں جا کر اور غلط کام کیے، راہب خانوں کے تہہ خانوں سے ناجائز بچوں کے قبرستان پورے برآمد ہوئے، اور دنیا داری میں انہوں نے اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہو کر اور لوگوں سے نذرانے اور لوگوں سے عطیات اس قدر وصول کیے کہ ایک پوری کی پوری یہ رہبانیت کاروبار بن گیا۔ اللہ اور بندے کے درمیان وہ راہب حائل ہو گئے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، تو فما رأوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم۔ فآتینا، آتینا اس آیت میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، وآتیناہ الانجیل، فا حرف عطف ہے، آتینا کا مادہ ہے حمزہ، تا اور یا، باب افعال، ماضی میں آخری صیغہ جمع متکلم کا، فآتینا پھر ہم نے دیا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، آمنو کا یہ مرتبہ آ چکا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال سے، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، ان کا بدلہ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، یہ الفاظ ہو بہو پچھلی آیت میں بھی آئے تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہے، یعنی بہت کم ہیں کہ جنہوں نے پھر جو اصول طے کیے تھے رہبانیت کو اس کو نبھایا، اکثریت نے پھر دنیا داری کی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر، منہم ان میں سے وہ ہے، فاسقون جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ کسی بھی نبی کی تعلیمات سے گریز اور اس سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اختیار کرنا، یہ اصل میں بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ نبی نیکی کا ایک متوازن ماڈل اور نمونہ ہوتے ہیں، ہمیں ہر حال میں نبی ہی کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود سے کوئی نیکی کا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ اصل میں بدعت ہوگی، اور بدعت یہ سنت کی ضد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بدعت رواج پاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی سنت کو ہٹا لیتے ہیں، سنت پر عمل سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت ایک غلط چیز ہے۔ آدمی اصل دنیا کے میدان کو فاسقوں، فاجروں، اللہ کے باغیوں کے حوالے کر کے اور خود
کسی کونے میں کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اور اللہ اللہ کرنے چلا جاتا ہے، اور پھر یہ فطرت سے ایک جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنسی جذبات بھی رکھے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمارے اندر اپنی معیشت اور اس کے لیے کوئی اچھی سے اچھی کوشش کرنے کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ تو اگر آدمی ان چیزوں کو، ان جذبات کو کچل کر ان سے جنگ کرے گا تو شکست کھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جنسی اعتبار سے انتہائی بے راہ رو ہو گئے عیسائیوں کے ہاں وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، اور معاشی اعتبار سے بھی انہوں نے بندوں کو یہ تاثر دیا کہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی، تمہاری دعائیں نہیں پہنچ سکتی، ہمارے وسیلے سے اپنی بات اللہ تک پہنچاؤ، اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے رہے۔ فرمایا فما رأوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر۔ وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ فاسق یہ اسم الفاعل ہے، فا سین قاف مادے سے، اور پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ آ چکے ہیں 5 بار سورہ حجرات میں۔ یا حرف ندا ہے، ایھا درمیان میں لگانا پڑتا ہے اس صورت میں جبکہ آگے اس میں موصول ہو یا کوئی ایسا اسم ہو جس پر کہ ال لگا ہوا ہو، تو پھر ملانے کے لیے مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، کئی مرتبہ آ چکا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ الفاظ بھی آ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ حجرات میں۔ اتقو کا مادہ ہوتا ہے واو، قاف اور یا، اور یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں امر کا صیغہ ہے۔ امر کا صیغہ بنتا ہے ہمیشہ مضارع میں حاضر کے صیغوں سے۔ اتقو یہ واو بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ باب افتعال میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے مضارع میں تفتعلون، تفتعلون، اور امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹائیں گے، نون آخر کا گرا دیں گے، اور ایک حمزہ شروع میں اپنے پاس سے لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا امر کا صیغہ افتعلوا۔ مادہ پلیس کیجئے واو کاف یا، تو یہ ہو جائے گا افتعلوا، افتقیو۔ واو باب افتعال میں تبدیل ہو جاتی ہے مثال کی ہمیشہ تا میں، یہ تا میں بدل جائے گی تو یہ 2 تا ہو جائیں گی، تو یہ بن جائے گا اتقیو۔ 2 حرف علت اکٹھے ہیں، مادے کا حرف علت گر جائے گا، یہ بچے گا اتقو۔ اگر زبر ہوتی پیچھے ہم کوئی تغیر نہ کرتے، زیر ہے، واو کی رعایت سے یہ بدل جائے گی پیش میں،
اور یہ ہو جائے گا اتقو. تو اتقو آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اللہ کا، بچو اللہ کی نافرمانی سے. اللہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی سیکنڈ لاسٹ آیت یعنی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہم نے شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہمارے سامنے جو بھی ہدایات آئی ہیں اور خاص طور پر بدعت کے حوالے سے جو شناعت یہاں پر موجود ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف قرآن کا فہم عطا فرمائے بلکہ اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 58 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال، ابتغاء کا مادہ ہے ڈیش. اے با غین حمزہ، بی با تا غین، سی با غین یا. دوسرا سوال، رضوان مضاف بھی ہے اور ڈیش بھی. اے مضاف الیہ، بی مفعول، سی علت. تیسرا سوال، رأو کا مادہ ہے را عین یا اور یہ ڈیش ہے. اے ناقص، بی اجوف، سی مثال. چوتھا سوال، اتقو باب افتعال میں فعل ڈیش ہے. اے مضارع حاضر، بی امر، سی مضارع مذکر. محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے. پہلا سوال، ابتغاء کا مادہ ہے ڈیش. اے با غین حمزہ، بی با تا غین، سی با غین یا. دوسرا سوال، رضوان مضاف بھی ہے اور ڈیش بھی. اے مضاف الیہ، بی مفعول، سی علت. تیسرا سوال، رأو کا مادہ ہے را عین یا اور یہ ڈیش ہے. اے ناقص، بی اجوف، سی مثال. چوتھا سوال، اتقو باب افتعال میں فعل ڈیش ہے. اے مضارع حاضر، بی امر، سی مضارع مذکر.